الرحیم۔ صفحہ نمبر 526 اور 527 ہے۔ صفحہ نمبر 527 آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف آئے گا اور نیچے حدیث پاک ہے جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ صفحہ نمبر 527 سے اس حدیث پاک کو امام بخاری نے ذکر فرمایا ہے۔ ان چیزوں کو یاد رکھتے جائیں۔ پھر اس حدیث پاک کو امام مسلم نے ذکر فرمایا۔ اس بنیاد پر یہ حدیث پاک متفق علیہ بن گئی۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے ذکر فرمایا۔ پھر امام احمد بن حنبل نے ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام بزار نے اپنی کتاب المسند کے اندر ذکر فرمایا۔ امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو سیدنا ابو سعید خدری اپنی مسند شامعین کے ذکر فرمایا۔ پھر امام خطیب تبریزی نے مشکاۃ شریف کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ اب حدیث پاک کو پڑھتے ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ قال، آپ روایت کرتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقاما، حضور علیہ السلام ہمارے درمیان ایک ایسے مقام پر کھڑے ہوئے۔ یہ جو فینا ہے نا، اس کا مطلب ہے جمع متکلم، کہ ہم سارے صحابہ کرام موجود تھے۔ تو سرکار دو عالم جب ہم سب میں کھڑے ہوئے، ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذالک الی قیام الساعہ، تو حضور علیہ السلام نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر ابتدائے دنیا سے لے کر انتہائی دنیا تک کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو سرکار دو عالم نے ہمارے سامنے جس کو بیان نہ کر دیا ہو۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنے عقیدے کو بیان کر رہے ہیں کہ سید عالم نے اول سے لے کر آخر تک کائنات کی جو بھی شے تھی، آپ فرماتے ہیں ما ترک شیئا، یعنی کوئی شے بھی ایسی نہیں چھوڑی، بڑی سے بڑی لے کر ذرے سے ذرہ لے کر حضور نے ہر شے کا بیان ہمارے سامنے فرما دیا۔ کہاں تک فرمایا؟ الی قیام الساعہ، قیامت کے قائم ہونے تک۔ تو بعض لوگوں کا یہ مغالطہ ہے حضور علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں اور قیامت کا علم نہیں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک ہر شے کو بیان فرما دیا۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں الا حدث به حافظہ من حافظہ، تو صحابہ کرام میں سے خود اپنے میں بیان کرتے ہیں، ہم میں سب سے بہترین وہ شخص تھا۔ اب یہ صحابی رسول بیان کرنے لگے، ہم میں سے سب سے بہترین وہ شخص تھا، حافظہ من حافظہ، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، وَنَسِيَهُ مَن نَسِيَهُ، جو بھول گیا سو بھول گیا، قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِ هَؤُلَاءِ، اور میں جتنے بھی صحابہ اکرام تھے وہ سارے کے سارے اس بات کو جانتے تھے، وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ شَيْءٌ قَدْ نَسِيَتُهُ فَرَاهُ فَذَكَرَهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ، یعنی مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر دلیل بیان کی کہ جیسے ہم میں کوئی شخص اب کتنے لوگوں کے چہرے دیکھتا ہے، تو پھر جب وہ بچھڑتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، ایک مدت کے بعد جب پھر وہ بندہ سامنے آتا ہے تو پھر وہ اس کو پہچان جاتا ہے اس کا چہرہ دیکھ کر۔ آپ کہتے ہیں ہم میں سے جو بھول گیا، تو ہمیں نبی علیہ السلام کا وہ کلام کیسے یاد آتا تھا؟ جب بھی کوئی واقعہ رونما ہوتا، جب تک ہم زندہ رہے تو ہم جب اس چیز کو دیکھتے تو ہمیں حضور کی وہ باتیں یاد آ جاتی کہ سید عالم نے جو سالوں پہلے بتایا تھا آج سالوں بعد صحیح اسی طرح ہو رہا ہے جیسے سرکار دو عالم نے خبر دی تھی۔ آپ میں جیسے کوئی بندہ بھول جاتا ہے نا کسی کو دیکھ کر، تو ہم بھی ایسے بھول گئے، لیکن جب دوبارہ ہم کوئی واقعہ رونما ہوتا ہوا دیکھتے تو ہمیں سید عالم کی وہ بتایا ہوا جو غیب کی خبر تھی ہمیں پھر وہ یاد آ جاتی
کہ جس مقام پر ہمارے حضور نے کھڑے ہو کر سارے معاملات بیان فرما دیے تھے. تو یہ مختصر سی جھلک ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی. حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے حضور کو لاکھوں علوم عطا فرمائے. ان میں سے ایک باب ہے حضور کے علم کا جس کو علم غیب کہا جاتا ہے. یہ حضور کا کل علم نہیں ہے، یا سمجھے کہ پتہ نہیں یہ کون سی ایسی چیز ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم کو لاکھوں کمالات عطا فرمائے. ان میں سے ایک علم کا کمال وہ صرف ایک شاخ ہے جس شاخ کو علم غیب کہا جاتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کئی علوم عطا فرمائے. اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. اونٹ حضور کی سامنے آ گیا، بارگاہ میں آیا تو نبی علیہ السلام نے اسی لمحے کہا اس کے مالک کو بلاؤ. چڑیا آ گئی، سرکار دو عالم نے کہا کس نے اس کے بچے اٹھائے. بیڑی آ گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں خوراک دو. یعنی المختصر پتھر آ گیا، پہاڑ آ گیا، حجر شجر سب کچھ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کائنات کی کون سی ایسی یونیورسٹی ہے؟ کوئی بندہ انسان کو انسان کی زبان تو سکھا سکتا ہے، لیکن وہ دنیا پر ازل سے ابد تک وہ کس جگہ پر ایسی یونیورسٹی تھی کہ جو حیوانوں کی زبان کا علم دیتی ہو، جس میں حیوانوں کی جو زبان ہے اس کے سنٹنسز سمجھائے جاتے ہوں؟ کائنات کی کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں. لیکن قربان جائیں سید عالم پر، اگر سوکھی لکڑی بھی پڑی ہے سرکار اس کو بھی جانتے ہیں یہ کیا کہتی ہے. اگر اونٹ بولتا ہے سرکار اس کو بھی جانتے ہیں یہ کیا کہتا ہے. چڑیا بولتی ہے سرکار اس کو بھی جانتے ہیں یہ کیا کہتا ہے. تو صرف یہ حضور کے علوم کا جو منبع ہے اس کی ایک شاخ ہے جس شاخ کو علم غیب کہا جاتا ہے. ورنہ حضور کے کروڑوں علوم ہیں. انسانی عقل سرکار دو عالم کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی. اللہ جل وعلا ہم سب کو عقیدہ رکھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سرکار کل بھی غیب جانتے تھے، حضور آج بھی غیب جانتے ہیں، اور حضور صبح قیامت تک غیب جانتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.